ملک کی مایہ ناز علمی دینی اور روحانی درسگاہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے استاد شعبہ ختم نبوت کے ناظم حضرت مولانا محمد راشد صاحب پوری دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مولانا کی 10:30 بجے لکھنؤ سے ٹرین ہے، انہیں یہاں سے فوراً روانہ ہونا ہے، تو مولانا کا یہ حکم ہے۔ تو حالانکہ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہماری اس آخری نشست میں پورے وقت مولانا شریک ہوتے، لیکن بہرحال مولانا کے ساتھ بھی عذر لگا ہوا ہے۔ ہم گزارش کریں گے حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ایک اہم اور حساس موضوع پر آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ یہ ایسا حساس موضوع ہے کہ اگر یہ اہمیت کے ساتھ ہمارے دلوں میں موجود ہے تو یہ قابل قدر ہے، اور اگر یہ اہمیت ہمارے دلوں سے نکل جائے اس سے بڑی محرومی اور خسارے کی کوئی بات نہیں۔ وقت بہت تنگ ہے، اس لیے بہت اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ ایک دو بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کانپور شہر بہت سارے فتنوں کا گہوارہ اور اس کا چرچا آپ کے سامنے کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ 3 دن سے آپ یہاں موجود ہیں اور اطراف میں بھی جو فتنے پنپ رہے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہوں گے، اور اس وقت جو اجلاس بلایا گیا ہے اس اجلاس میں تو پورے ملک سے خبریں آپ کو مل چکی ہیں۔ پھر سد باب کے لیے جو طریقے ہیں وہ طریقے ہمیں اپنانے ہوں گے، اور پھر یہ کانپور شہر جو پہلے ہی سے سد باب کے لیے کوششیں کرتا آ رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار حضرت مولانا متین الحق قاسمی نور اللہ مرقدہ جب باحیات تھے، انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، اور اب ان کے فرزند محترم جناب مولانا امین الحق عبداللہ صاحب زیدہ مجدہم اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ، ہمت، طاقت و توانائی عطا فرمائے۔ اس وقت مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام عقیدہ و عمل 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر ان دونوں میں بھی عقیدے کی حیثیت روح کی ہے اور عمل کی حیثیت جسم کی ہے، اور آپ جانتے ہیں روح برقرار رہتی ہے تو جسم میں حرکت رہتی ہے، اور روح اگر نکل جائے تو جسم لاش ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لاش ہے، یعنی کوئی چیز نہیں۔ معلوم ہوا روح کی حرکت سے جسم میں برکت تھی، روح کی حرکت ختم ہو گئی، جسم سے روح پرواز کر گئی تو جسم بیکار ہو گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آنکھیں موجود ہیں مگر دیکھ نہیں سکتی، کان موجود ہیں مگر سن نہیں سکتے، ہاتھ موجود ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے، پاؤں موجود ہیں مگر چل نہیں سکتے۔ یہ تمام جسم میں طاقت اور توانائی روح کی بدولت تھی، روح چلی گئی تو جسم کی ساری توانائی ختم۔ اسی طرح یاد رکھیے، عقیدہ اگر سلامت ہے تو اعمال مفید اور کارآمد ہیں، مؤثر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں۔ لیکن اگر عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، تو چاہے آپ لاکھ عمل کریں مگر آپ کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں۔ جیسے 1000 کے نوٹ چلتے تھے مگر جیسے ہی ان کے بارے میں اعلان کیا گیا بند ہو گئے، تو اب آپ 1000 کے نوٹ لاکھوں کی تعداد میں لے کر کے آئیں، آپ کو جیل کی سلاخوں میں تو پہنچا دیا جائے گا مگر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے دن جو لوگ بے ایمانی کے ساتھ، بد عقیدگی کے ساتھ، عقیدے کے فساد کے ساتھ قیامت میں حاضر ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی نیک عمل کرتے رہے ہوں، مفید عمل کرتے رہے ہوں، اپنے علم اور جانکاری کے مطابق بہترین عمل کرتے رہے ہوں، ان کے سارے اعمال وہاں رائے گاہ برباد دیکھے جائیں گے۔ عمل ان کا ہوا رخصت، عقیدوں میں خلل آیا، کوئی
پوچھے کہ ان کے ہاتھ کا نعمت بدل آیا. اس لیے سارے مسلمانوں کو اور ہر ایک فرد بشر کو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یاد کرنے کی ہے، عقیدہ اور ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، پلر ہے. اس پلر سے اوپر کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور اگر یہ پلر ہی نہ رہے تو یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں. عقیدہ ایمان درست ہے تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، ورنہ منہ پہ مار دیے جائیں گے. قرآن کریم میں بڑا زبردست اعلان کیا گیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ باخبر کر دیجئے، پوری دنیا کو بتا دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں خوش فہمی میں رہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جو شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہیں یا اسلام کا نام لیتے ہیں اور مرتد و کافر ہیں، وہ کچھ کار خیر کرتے ہیں، فلاحی نام دیتے ہیں اور اس کار خیر کو انجام دیتے ہوئے سمجھتے ہیں یا باور کراتے ہیں کہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. مگر قرآن کریم نے صاف صاف واضح کر دیا کہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. بہت سے چہرے قیامت کے روز ایسے ہوں گے جو انتہائی مرجھائے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، اور وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے نیکی کر کر کے، اپنے گمان میں اعمال خیر کر کر کے تھکایا ہوگا اپنے آپ کو، بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان کیا ہوگا، تکلیفوں میں رکھا ہوگا کہ یہ کار خیر کر لے، یہ نیکی کر لے. جیسے میں نے ایک مثال دی، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن قیامت کے دن یہ سب اللہ منہ پہ مار دیں گے اور فرمائیں گے تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر عمل بھی میرے یہاں کوئی قابل قدر نہیں ہے. تو عقیدہ اور عمل دونوں کا آپس میں جوڑ ہوگا. عقیدہ صحیح ہے تو عمل قابل قبول، ورنہ بیکار ہے. اگر عقیدے کے فساد کے ساتھ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کسی قیمت پر ان کا اسلام معتبر نہیں ہوگا، ان کو مسلمان نہیں مانا جائے گا. نبی کے دور میں منافقین آتے تھے اور کہتے تھے ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، مگر اللہ نے انہیں مومن نہیں مانا. بہت صاف فرمایا سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. کسی کی فکر کا پتہ اس کی کتابوں سے چلتا ہے، اس کی تحریروں سے چلتا ہے، اس کے مکتوبات سے چلتا ہے، اس کے خطوط سے چلتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. قادیانیوں کے بارے میں، شکیلیوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو واضح جواب ہوگا کہ ان کے کفریات کا پتہ ان کی کتابوں میں، ان کے کفریات کا علم ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے ملفوظات سے سب واضح ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کفر پر جمع ہیں تو خالی کلمہ پڑھ لینے سے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. منافقین کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ نے صاف رد کر دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ صاحب ایمان نہیں ہے. اسی طرح نبی کے پاس آ کر نبی کی رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے. کچھ کہتے ہیں قادیانی نا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں مسلمان نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. شکیل بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں، پھر ہم مسلمان کیوں نہیں؟ جواب اس کا دے دیا ہے قرآن پاک میں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے پیغمبر، آپ کے پاس یہ لوگ آ کر آپ کی
کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واللہ یشہد انک لرسول، اللہ گواہی دیتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات تو بالکل پکی ہے، 100% درست ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایسی صداقت اور سچائی ہے کہ اس سے بڑی دنیا میں سچائی نہیں۔ لیکن جب یہی جملہ منافقین کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ بڑے جوش کے ساتھ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ ان کے دھوکے میں کبھی ان کو مسلمان نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہی وجہ ہے جب ایمان نہیں تو ان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، ان کا حج قبول نہیں، ان کا روزہ قبول نہیں، ان کی نماز قبول نہیں، ان کی تسبیح قبول نہیں، ان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی، اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا اور پھر اس کو قبولیت کا درجہ نہیں دیا۔ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ جن لوگوں نے مسجد بنائی ضد پر اور کفر پر اور مسلمانوں نے پھوٹ ڈالنے کے واسطے اور قسمیں کھائیں گے، یہ کیا فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ قسمیں کھائیں گے کہ مسجد بنانے کی نیت ہماری تو بڑی نہیں تھی، بڑے خلوص پر ہم نے مسجد کی تعمیر کی ہے، اخلاص ہے دل میں۔ لیکن اللہ کیا فرمایا ان کے قسم کا اعتبار نہ کرنا، واللہ باللہ تاللہ کتنی قسمیں کھا لے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے آج خالی کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ بتائیے کہ وہ منافقین اس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ اس وقت دکھانے کو روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، مسجد بھی بنوا دی، مگر اللہ نے انہیں مسلمان کیوں نہیں مانا؟ منافق ان کو کیوں کہا؟ مومن کیوں نہیں مانا؟ وجہ صاف ہے، دل کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، زبان سے صرف اقرار کافی نہیں، اور دل کے اندر کا پتہ پھر کیسے چل جاتا ہے؟ کتابوں سے، تحریروں سے، ملفوظات سے، مکتوبات سے، خطوط سے، اور تمہاری سوچ و فکر تمہاری باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے صاف صاف کلیئر مسئلہ ہے، قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شکیلیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آگ پانی کا اختلاف ہے، آسمان و زمین کا اختلاف ہے، چاند سورج کا اختلاف ہے، اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح ایک بیٹے کے ایک باپ کے دو بیٹے تو ہو سکتے ہیں، مگر ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک نبی کے ماننے والوں کے دو فرقے تو ہو سکتے ہیں، مگر ایک مذہبی فرقہ کے دو نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔